ہجرت مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے مسلمانوں پر جہاد و قتال کو فرض کیا۔ اسلام کے لشکر مرتب ہونے لگے، ہر طرف یلغاروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوات کے نتیجے میں عرب کا بہت بڑا خطہ مملکت اسلامیہ میں داخل ہو چکا تھا۔ خلافت راشدہ اور خلافت بنو امیہ میں جہادی لشکر عرب سے نکل کر عجم کا رخ کر رہے تھے۔ تاریخ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بت کدہ ہند پر سب سے پہلی یلغار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مسلم فاتحین نے ہندوستان پر اس قدر پے در پے حملے کیے کہ یہی ہندوستان اسلامی تہذیب کا مرکز بن گیا اور یہاں پر مسلمان حکمرانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ لیکن جب مسلمان شمشیر و سنا سے غافل ہو کر طاؤس و رباب کے عادی ہوئے تو آہستہ آہستہ ہندوستان ان کے ہاتھوں سے نکلتا گیا اور پھر ترک جہاد اور توحید و سنت سے بے وفائی، یہودیوں کی نقل کرنا اور ان کی رسم و رواج کا اتباع کرنا مسلمانوں کو دوبارہ تباہی کی طرف لے گیا اور آج کی ذلت و پستی سب کے سامنے ہے۔ غزوہ ہند کے متعلق نبوی پیش گوئی، جن کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف سے لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں روایت کیا ہے اور ابن شاکر نے انہی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں درج کی ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا: ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ اس جہاد عظیم کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا: بہت مشکل، بہت مشکل۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے،
پھر بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کریں گے۔ اس روایت کو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ، استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے راوی کا نام نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث منقطع شمار ہوگی۔ پانچویں حدیث حضرت صفوان بن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور حکم کے لحاظ سے مرفوع کے درجے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا۔ جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وہاں موجود پائیں گے۔ اس حدیث کو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والہانہ محبت۔ ان حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفت و محبت کا حال بھی بیان ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور بے پناہ محبت تھی، اور وہ اس محبت اور تعلق پر فخر کیا کرتے تھے، اور اپنی گفتگو میں خصوصاً احادیث روایت کرتے وقت اس قلبی تعلق کا مختلف انداز سے اظہار کر کے خوشی محسوس کرتے تھے، اور یہ محض ایک زبانی دعویٰ ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی ساری زندگی میں عملاً اس محبت اور چاہت کے واضح اور نمایاں اثر نظر آتے تھے۔ حتیٰ کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اس والہانہ محبت کا مظاہرہ دیکھا تو وہ بھی اس حقیقت کا اعتبار کیے بغیر نہ رہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے جس قدر محبت کرتے ہیں وہ دنیا کے کسی شاہی دربار میں نظر نہیں آتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر پختہ یقین۔ ان احادیث مبارکہ میں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر خبر کے سچا ہونے کا اٹل یقین تھا، خواہ وہ ماضی کے متعلق ہو یا مستقبل کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کی خبریں اور پیشین گوئیاں صرف نقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک ہونی شدنی حقیقت جان کر اپنے دلوں میں ایسی آرزویں پالتے رہے۔ حدیث شریف میں سند کا وجود۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا خطہ ارضی دنیا میں موجود تھا جسے سندھ تقریباً موجودہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں روئے زمین پر ایک ایسا ملک بھی موجود تھا جسے ہند کہا جاتا تھا۔ ان احادیث میں غزوہ ہند اور فتح بیت المقدس دونوں واقعات کا مربوط انداز میں ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس کا مسلمان حاکم ایک لشکر روانہ کرے گا جسے اللہ تعالیٰ ہندوستان میں فتح عطا فرمائے گا۔ اس میں پوری امت مسلمہ کے لیے بیت المقدس کی آزادی اور مسجد اقصی کی بازیابی کی بشارت عظمہ ہے، اور یہ پیشین گوئی بھی موجود ہے کہ اس غزوہ کے دوران مجاہدین ہند اور مجاہدین فلسطین کے مابین زبردست رابطہ اور باہمی تعاون موجود ہوگا۔ آخری اور سب سے بڑی بشارت ان احادیث میں یہ ہے کہ اس غزوہ کے نتیجے میں ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ جائے گا، جن میں ایک متفقہ بادشاہ کی بجائے کئی بادشاہ بیک وقت حکمرانی کر رہے ہوں گے۔ واللہ عالم۔